فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بچے، جب وہ ان کے ساتھ بھاگ دوڑ کے قابل ہو گیا، کام بٹانے ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گیا، تو اس نے کہا کہ اے میرے بچے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اب نبی کا خواب ہے تو اور بیٹا بھی سمجھتا ہے کہ باپ نبی ہیں اور ان کو جو خواب آیا وہ سچا ہوگا. تو اس میں ایک نکتہ ہے، بہت اچھی طرح توجہ دے کے سمجھ لیجئے، ذہن میں بٹھا لیجئے. عام طور پہ جب بیان کیا جاتا ہے تو یہ نکتہ مس ہو جاتا ہے، اس کو سامنے صحیح پراپرلی لوگ لے کے نہیں آتے اور ایک بڑی غلطی لگ جاتی ہے جس سے معاشرے میں پھر گمراہی بھی پھیلتی ہے کہ گویا بیٹے کا کوئی حق ہی نہیں تھا، وہ بیٹا تھا، بکری تھی کہ جس کو باپ نے خواب دیکھ کے ذبح کر دیا. ایسا مسئلہ نہیں ہے. باپ نبی ہے، اس کو خواب میں نظر آیا کہ میں نے، اللہ مجھے حکم دے رہا ہے کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے. تو اب دو زندگیوں کا مسئلہ ہے، دو فیصلے کرنے ہیں. ایک تو میں نے کرنا ہے کہ بیٹا ذبح کروں گا یا نہیں کروں گا، اور دوسرا بیٹے نے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے. جیسے کوئی مجھے کہے کہ بھائی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تم نے کوئی جو ہے نا وہ فلانی جگہ دکان کھولنی ہے، تو یہ میری مرضی ہے نا اس کے خلاف خواب پہ عمل کروں یا نہ کروں. یہ تو اس نے اپنا خواب مجھے پہنچا دیا. یہ میرے ساتھ فی الواقع ہوا. ہمارے دادا جی فوت ہو گئے تو ہم نے وہ جو کچھ لوگ کرتے ہیں وہ نہیں کیا. تو ایک بڑے بزرگ آ گئے، کوئی 7ویں 8ویں دن کے، وہ میرے خواب میں آئے، بہت رو رہے تھے، بہت پریشان تھے، بہت ہی اذیت میں تھے. کہہ رہے تھے میرے کسی نے چاول بھی نہیں پکائے تو تم پکا دو. تو میں نے کہا جی آپ اپنے گھر میں پکا لیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم نے تو اس طرح اب تو یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ بھئی آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس پر عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا. خواب دیکھنے کے بعد وہ بیٹے کے پاس گئے اور خواب بیان کرنے کا مطلب یہ تھا بیٹا میں تیار ہوں، حکم ہم دونوں کو ہے، تو میں تیار ہوں. فانظر ماذا ترى، اب تو دیکھ تیرا کیا خیال ہے. یہ والی بات یعنی جتنی اس کو زور دینے کی ضرورت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دی، جو قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا اس کی کوئی قربانی نہیں ہے. فانظر ماذا ترى، یہ اتنا بڑا اعزاز. اصل میں یہ ہے وہ بات جس کی وجہ سے پھر ان کی نسل میں محمد رسول اللہ ہیں. اگر ابراہیم کی نسل میں سے اللہ نے نبی رکھے ہیں تو اسماعیل کو انعام میں کیا ملا ہے؟ اس نے بھی تو اپنے آپ کو قربان ہونے کے لیے پیش کیا ہے. فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر. انہیں تو پھر سوچنے کا موقع ملا، خواب دیکھا ہے، سوچا ہوگا، پھر آ کے بیٹے کے سامنے رکھا ہے. بیٹے کو تو سوچنے کا بھی موقع نہیں. جو ہی بات کی انہوں نے کہا ابا جی جو آپ کو کہا گیا ہے کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اب وہ حلیم کا مطلب آ گیا نا بیچ میں. اب اس کو ذہن میں رکھ کے ذرا سورہ بقرہ کے وہ اس میں جائے نا جہاں پہ حضرت ابراہیم کا ذکر آتا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. جب اس کے رب نے اسے کہا مان، اس نے کہا میں مانتا ہوں. تو یہ ہے اصل میں اسلام. یہ صرف کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے. جو حکم سامنے آتا گیا اس کے سامنے گردن جھکاتے گئے جاؤ، یہ اسلام ہے. چنانچہ آگے فرمایا فلما اسلما، جب وہ دونوں اسلام لے آئے تو کیا پہلے مسلمان نہیں تھے؟ پہلے بھی مسلمان تھے. یہ جو نیا حکم ملا تھا اس کو انہوں نے تسلیم کر لیا. باپ چھری چلانے پر، بیٹا چھری چلوانے پر تیار ہو گیا، دونوں اس پر تسلیم ہو گئے. فلما اسلما وتلہ للجبین، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا. اب یہ بھی ایک قرآن مجید نے ایک اشارہ دیا کہ یہ اللہ کا حکم سمجھ کے ہو رہا تھا. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ ابراہیم کا دل اتنا سخت تھا کہ وہ چھری چلا لیتے. دل سخت نہیں تھا، وہ تو اواہ تھے، حلیم تھے. وہ بھی قرآن کہتا ہے. تو یہ کہ شاید بیٹے کے چہرے پہ نظر پڑ کے میرا ہاتھ رک نہ جائے، اس کو اوندے منہ لٹا لیا تاکہ بیٹے کا چہرہ میں اس وقت پہ نہ میری نگاہوں میں نہ ہو. وَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم، اپنے طور پہ تو چلا دی. اب پکار آئی، آواز آئی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اس طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں. اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی.
یعنی یہ تو امتحان لینے والا بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی بہت سخت امتحان تھا. وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ، اور اس کی جگہ پہ ہم نے ایک عظیم جو قربانی جو ہے اس کا اجرا کر دیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اچھا یہ جو ہے ایک اس کا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ کوئی دمبا آیا جنت سے آیا، اس کی وہ عظیم قربانی ہو گئی، وہ کس نے دیکھی؟ لیکن دنیا میں آج بھی جو قربانی ہوتی ہے یہ اسی کی تو وہی سنت تو تازہ کی جاتی ہے. اس کی روح کوئی تازہ ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو وہ ایک علیحدہ مسئلہ. روح یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں آدمی اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اس کا ذکر ہم نے پچھلوں میں باقی رکھا. سلام علی ابراہیم، کے سلام ہے ابراہیم پر. کذالک نجزی المحسنین، اس طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھا. وبشرناہ باسحاق، اور ہم نے اسے خوشخبری دی اسحاق. اچھا اتنے واضح انداز میں قرآن مجید نے اس پورے واقعے کو نقل کیا ہے. اچھا یہودیوں کو تو چھوڑے نا، وہ تو قرآن کو مانتے ہی نہیں. وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ذبیح اللہ اسحاق تھے تو چلیں ان کی تعصب کہہ لیں یا جو بھی ان کی غلط فہمی کر لیں. یہ جو مسلمان مفسرین نے بھی بعض نے اٹھ کے کہہ دیا کہ جی یہ جو ہے نا ذبیح اللہ حضرت اسحاق تھے، تو لگتا یہ ہے کہ بس جب ان کے سامنے کوئی روایت آتی ہے نا، بے شک اسرائیلی ہی ہو، مڑ کے قرآن کو بھی نہیں دیکھتے. ان کے یہ تشریح کا اور جو بھی وہ ہے نا تفسیر کا اصول کوئی ایسا ہے کہ مڑ کے بے شک وہ تفسیر اگر قرآن کے خلاف بھی ہو جائے تو خیر ہے، چونکہ ہمارے پاس ایک روایت آ گئی ہے ایسی واضح بات کے خلاف بات. وہ تو پھر پورا ایک رسالہ لکھنا پڑا مولانا حمید الدین فرائی کو، ذبیح اللہ کون، اور اس میں پھر انہوں نے ثابت کیا کہ یہ حضرت اسماعیل ہیں. نہیں تو اس سے پہلے تو یہ بحثیں چلتی رہی ہیں کہ بھئی حضرت اسماعیل ہیں کہ حضرت اسحاق ہیں. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، وہ نیک بختوں میں سے نبی تھے.